نوجوانوں ایمان والی زندگیاں بناؤ. آدھی رات کو موبائل اور فیس بک چلانے والوں، یوٹیوب اور گوگل چلانے والی میری بیٹیوں میرے بیٹوں، قاری جمیل اجمل ملتان سے آیا ہے اور تمہیں ایک پیغام دینے آیا ہے. کہیں وہ رات تیری آخری رات نہ ہو جو تو موبائل چلا رہا ہے. رات کے 3 بج گئے. امی بھی کہتی ہے بیٹی سو جا، باپ بھی کہتا ہے بیٹا سو جا، بیٹی سو جا. امی ابو کو دھوکہ دینے والی بیٹی اور بیٹو سن لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زندگی کی رات آخری رات نہ ہو. ہمارا کیا بنے گا؟ ہم ظاہر میں کچھ ہیں، باطن میں کچھ ہیں. ہماری زبانوں پہ کچھ ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں کچھ ہوتا ہے. ہماری جو غیبتیں اور چغلیاں، ہمارے فرشتے بھی کہتے ہیں یار بس کر، اب تو بس کر، تیرا رجسٹر بھر گیا غیبتوں چغلیوں سے. ہمارا بنے گا کیا؟ اس کمرے عدالت میں، قبر کے اس اندھیری قبر میں ہمارا کیا بنے گا جب رشتہ دار چھوڑ کے آ جائیں گے، مٹی ڈال کے آ جائیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما رب زدنا فہما رب زدنا علما. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں، تمہارا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ جب بھی میرے بندوں کو موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تمہارے پروردگار کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو جب بھی موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ قیمتی کپڑے پہنتا تھا، قیمتی کپڑے پہنتا تھا، مگر اصل لباس کفن تھا جو مجھ کو معلوم نہ تھا۔ قیمتی کپڑے پہنتا تھا، مگر اصل لباس کفن تھا جو مجھ کو معلوم نہ تھا۔ قیمتی محلات میں رہتا تھا، مگر اصل وطن قبر تھا جو مجھ کو معلوم نہ تھا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سما، حاجت روا، مشکل کشا کے واسطے ہے، جس ذات قدیر نے الحمدللہ ہمیں 18,000 مخلوقات میں 27,000 مخلوقات میں
یا 70,000 مخلوقات میں سے اشرف و افضل انسان بنایا ہے۔ اللہ ہمیں انسان بنایا ہے تو ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بھی بنا دے۔ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآہل بیتہ واصحابہ واتباعہ اجمعین وبارک وسلم کا صحیح معنی میں غلام بنا دے۔ ہمیں اور ہمارے جتنے بھی پیارے دنیا سے جا چکے ہیں، جن جن کی روحیں تیرے پاس پہنچ چکی ہیں، وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیوی ہے، وہ خامد ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، خطیب ہے، محدث ہے، قاری ہے، پوری کائنات میں جتنے مسلمان عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں، اللہ خطبہ جمعہ کی گھڑی ہے، ہماری بھی اور ان پہنچنے والے پیاروں کی زندگی کو اللہ ہر عذاب سے محفوظ فرما، ہر تکلیف سے محفوظ فرما، اور عذاب قبر سے اللہ محفوظ فرما، اور ان کی قبروں کو اللہ روشن فرما دے۔ احباب گرامی، بے شمار درود و سلام اور صلاۃ و سلام ہمارے پیارے آقا، رہبر و رہنما، امام اعظم، قائد اعظم، خاتم الانبیاء، شاف روز جزا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ پہ میرے عزیز بھائیوں، مسلمان میرے دوستوں، اور نہایت عزت کے لائق میری اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں جس موضوع پر آج لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، آپ ہر روز ہر وقت علمی مجالس میں بیٹھتے ہو، علمی خطبات سنتے ہو، اکثر علماء سے آپ کی وابستگی ہے، ایک دوسرے کو ملتے ہو، جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں اکثر ہماری زبانوں پہ یہ جملہ ہوتا ہے، دعا کر دیں اللہ ایمان والی موت دے، دعا کر دیں اللہ ایمان والی موت دے۔ آج قاری جمیل اجمل گورایا کا مسجد سبحان اللہ میں جو موضوع ہے، ایمان کی موت مانگنے والے ایمان والی زندگی بھی اللہ سے مانگا کر۔ جس کو ایمان والی زندگی مل گئی، توجہ کیجئے مہربانی آپ کی، جس کو ایمان والی زندگی مل گئی، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں،
اسے ایمان والی موت ضرور ملے گی. بس آپ کی توجہ چاہیے. ایمان والی زندگی، اور جس کے پاس ایمان والی زندگی ہونا، اس کے جو کندھوں پہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں. میں ایک ایک جملہ صحیح البخاری کے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جس کی ایمان والی زندگی ہوتی ہے، اس کے کندھے پہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، وہ بھی اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایسے انسان کہ جب جدائی ہوتی ہے، جب ایسے انسان کی موت آتی ہے، ان فرشتوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، ان فرشتوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ بائیں کندھے پہ برائیاں لکھنے والا فرشتہ اور دائیں کندھے پہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ، قرآن مقدس کا فیصلہ ہے، جب ایمان والی زندگی والے مومن کو موت آتی ہے، وہ اماں ہے، وہ ابا ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بہن ہے، وہ بیوی ہے، وہ بھائی ہے، وہ خامند ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، یہ فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ ان فرشتوں نے اس کے مرنے سے پہلے ملک الموت سے ایک پیغام سن لیا ہوتا ہے. اس پیغام کو سن کر فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، اور مرنے والے کا جو چہرہ ہے وہ منور ہو جاتا ہے، اور اس کے چہرے پہ، مرنے والے کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسا روشن چہرہ بھی نہیں دیکھا، آج تک ایسی ہم نے کسی مرنے والے کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہیں دیکھی. ادھر دیکھیں، میں ایک مسئلہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. جتنے احباب بھی آئے ہیں، میں درد دل سے، کیونکہ خطیب وہ خطیب ہے جو جماعت کی تعمیر کرے جماعت کی، انسانوں کی تعمیر کرے، بچوں کی تعمیر کرے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایسی تربیت سنائے کہ جس سے ایمان والی زندگی ملے. آپ نے کئی چہرے ایسے دیکھے ہوں گے. اللہ اکبر. مجھے ایک شخص کہتا ہے، قاری صاحب میری والدہ محترمہ تہجد گزار تھی، قرآن پڑھا کرتی تھی، دعائیں دیا کرتی تھی. قاری صاحب میں نے جب اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، کفن کے اندر میری ماں تھی، اور یہ وقت ہر گھر میں آئے گا. کئی ایسی ہستیوں کو رخصت کر بیٹھے ہیں، اور جن گھروں میں ایسی ہستیاں ہیں اللہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے. کہتے میں نے ایسا چہرہ دیکھا قاری صاحب، میں نے زندگی میں بیٹا ہو کہ ماں کا ایسا چہرہ نہیں دیکھا جو اللہ نے مرنے کے بعد میری ماں پہ روپ چڑھایا تھا. کیوں؟ اس اماں نے، اس باپ نے، اس بھائی نے، اس بیٹے نے، اس بیوی نے، اس خامد نے، اس مرنے والے نے مرنے سے پہلے ایک پیغام سنا. کس کا؟ اللہ کا. کس کا پیغام؟ اللہ کا پیغام. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک الی ربک الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ مرنے سے پہلے ہمیں یہ ضرور پیغام سنوانا ہے. مسجد سبحان اللہ کے خطیب نے تو سنوا دیا، مگر مولا جو فرشتہ آئے گا نا روح نکالنے کے لیے، وہ ہمیں قرآن پڑھ کے سنوائے اور وہ یہ آیات پڑھ کے سنوائے،
تاکہ مرنے سے پہلے ہم یہ قرآن سن لیں اور ہمارے چہرے پہ بھی نور آ جائے، ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ ترجمہ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے مومن روح، اے ایمان والے کی روح، اے مسلمان کی روح، اے مطمئن روح، فکر نہ کر، غم نہ کر، پریشان نہ ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، نیکیاں کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، جھوٹ سے بچنے والے، غیبت سے بچنے والے، چغلی سے بچنے والے، شرک سے بچنے والے، بدعات اور رسومات سے بچنے والے، ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جزاکم اللہ۔ اے مطمئن روح، اے مومن کی روح، مطمئن ہو جا، تجھے پریشانی نہیں آئے گی آج کے بعد، تجھے بخار نہیں آئے گا، غم نہیں آئے گی، بیٹیوں کا دکھ تو نہیں دیکھے گا، بیٹوں کا دکھ نہیں تو دیکھے گا، کوئی بیماری تو نہیں دیکھے گا، کاروبار کا نقصان تو نہیں دیکھے گا، کسی قسم کا غم اور بری خبر تو نہیں سنے گا۔ ارجعی الی ربک، آ جا، تیرے رب کی رحمتیں تیرے انتظار میں ہیں، آ جا، جلدی آ جا، الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیہ، آنے والا بھی راضی، بلانے والا بھی راضی، آنے والا بھی راضی، بلانے والا بھی راضی، آنے والا بھی خوش، بلانے والا بھی خوش ہے۔ کیسی ملاقات ہے، کیسا ملاپ اور کیسا ملن ہے، بلانے والا بھی خوش ہے اور جانے والا بھی خوش ہے۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اللہ کے نیک بندوں میں تیرا داخلہ ہے، نیک جماعت میں تیرا داخلہ ہے۔ دنیا میں تیرے دوست اچھے تھے، دنیا میں تیری محفل اچھی تھی، دنیا میں تیرے ملنے والے بھی اچھے تھے، دنیا میں تیری جماعت بھی اچھی تھی، مرنے کے بعد بھی تیرے ملنے والے اچھے ہوں گے۔ الہی وہ کون اچھے لوگ ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، اللہ والے، نبیین، صدیقین، شہداء، اولیاء، واہ کیسا اس انسان کا دنیا سے جانا ہے۔ راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، جن کا تذکرہ کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، نبیین جنتی، صدیقین جنتی،
شہداء جنتی، صالحین جنتی. جب یہ خبریں سنتا ہے نا تبھی تو مرنے والے کے چہرے پہ بھی نور ہوتا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوتی ہے. اللہ سے دعا کیا کر، اللہ ایمان کی موت ہم مانگتے ہیں، ہمیں ایمان والی زندگی بھی عطا فرما. اب ایمان والوں سے ملاقات کراؤں، ٹائم بہت تھوڑا ہے. صحیح البخاری ہے. امام الانبیاء شافع روز جزا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گزشتہ قوموں میں ایک انسان نے، ایک مومن نے زمین بیچ دی، دوسرے مومن نے زمین خرید لی. بیچنے والا بھی مومن اور خریدنے والا بھی مومن. فیصل آباد کے تاجروں، فیصل آباد کے مسلمانوں غور کیجئے، توجہ کیجئے. زمین بیچنے والا بھی مومن اور زمین خریدنے والا بھی مومن ہے. اب خریدنے والا خرید کے چلا گیا اور وہ دوبارہ اپنی زمین پہ آیا، زمین کو ہموار کرنے لگا، زمین میں ہل چلانے لگا. ہل چلاتے چلاتے زمین سے ایک مٹکا سونے کا نکلا، سونے کا مٹکا نکلا. اس نے سونے کا مٹکا دیکھا، سونے سے بھرا ہوا. میں ایمان والوں کی زندگی پیش کرنا چاہتا ہوں. ایمان کی موت مانگنے والوں، فیصل آبادیوں، ایمان والی زندگی بھی مانگا کرو. اللہ پاک سے سوال کیا کرو، الہی ہمیں ایمان والی موت بھی دینا، ایمان والی زندگی بھی عطا کر دینا. مٹکا سامنے پڑا ہے، سونے سے بھرا ہوا ہے. پریشان بیٹا ہے، میں نے تو صرف زمین خریدی تھی اور یہ سونے کا گھڑا، سونے کا مٹکا میرا نہیں. پریشانی کے عالم میں اٹھاتا ہے، بیچنے والے کے دروازے پہ پہنچتا ہے اور اس کو بلا کے کہتا ہے یہ زمین سے نکلا ہے، یہ مٹکا تیرا ہے. بیچنے والا کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تیرا ہے. ایمان والوں کی زندگی پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے یہ تیرا ہے، وہ کہتا ہے یہ تیرا ہے. اور آج میری تیری بولی فیصل آباد میں ہم کہتے ہیں یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے. اس میرا میرے کے لیے قتل ہو جاتے ہیں، اس میرے کے لیے کیس چلتے ہیں، اس میرے کے لیے مقدمات چلتے ہیں، اس میرے کے لیے نمازیں ضائع کر دی جاتی ہیں، اس میرے کے لیے اور لوگوں رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں سے جدا، بھائی بہنوں سے جدا، رشتہ داریاں ختم، قطع رحمیاں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ایمان والا کہتا ہے یہ تیرا ہے، خریدنے والا کہتا ہے تیرا ہے، بیچنے والا کہتا ہے تیرا ہے. کہتا ہے مجھے گناہگار نہ کر، کہیں اللہ کی قیامت کے دن یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے تو زمین خریدی تھی، مٹکا تو نہیں خریدا تھا. یہ مٹکا اسی کا ہے. لیکن بیچنے والا کہتا ہے نہ یار مجھے پریشان نہ کر، تیری مہربانی، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ تو زمین بیچ چکا تھا، جو بھی نکلے اسی کا ہے، تو کیوں وارث بنتا ہے. وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے. دونوں نہیں مانتے، دونوں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. امام الانبیاء رحمت دو جہاں علیہ السلام کا فرمان عظیم ہے. میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آنے والا اللہ والا آیا، اللہ والا آیا. وہ اللہ والا وہ کون ہے؟ وہ انسانی شکل میں ہے، وہ اللہ نے بھیجا ہے. کہنے لگا یار کیوں لڑتے ہو؟
کیوں جھگڑتے ہو؟ آج تیرا میرا جھگڑا میری کے لیے، ان کا جھگڑا تھا یہ تیرا تیری کے لیے، ان کا جھگڑا تیرا تیری کے لیے، میرا تیرا جھگڑا میرے تیری کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا یہ سونے کا مٹکا، یہ معاملہ اس کو سنایا۔ وہ کہنے لگا یار کیسے بندے ہو تو بندے، لیکن بندے نہیں بول رہے، ایمان بول رہا ہے۔ سائیں دعا کرو اللہ ایمان والی موت دے، سائیں دعا کرو، لیکن ساتھ یہ بھی دعا منگوایا کرو کہ سائیں یہ بھی دعا کرو اللہ ایمان والی زندگی بھی دے دے۔ جس کے پاس ایمان والی زندگی ہو نا، وہ اپنی بہو کو گالی نہیں دیتا، وہ اپنی بہو کو تانے نہیں مارتا، وہ اپنی بہو کو کسی قسم کی تنگی نہیں دیتا۔ ایمان والی زندگی ہونا، وہ بہو اپنے سسرال میں ساس سسر کی عزت کرتی ہے۔ ایمان والی زندگی ہونا، بھائی بھائی کی قدر کرتا ہے۔ ایمان والی زندگی ہونا، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، گھر میں، کاروبار میں، تجارت میں، ایمان میں، تقوی میں برکت ہی برکت ہوتی ہے جب ایمان والی زندگی بن جائے۔ اس نے بولا بھائی لڑو نا، تمہاری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا جی میری تو ایک ہی بیٹی ہے جی، اس کو بھی بیاہ دوں گا، شادی کر دوں گا، میں نے کیا کرنا ہے سونے کا مٹکا میں کیوں لوں؟ اس نے کہا تیری کوئی اولاد؟ اس نے میرا تو ایک ہی بیٹا ہے جی، تو میں اپنے بیٹے کی زندگی خراب کر دوں؟ ساری زندگی اپنے بیٹے کو حلال کھلایا، ساری زندگی اولاد کو حلال کھلایا۔ یہ ہے ایمان والی زندگی۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑا پیغام دینے آیا ہوں۔ قدرت نے بلا لیا، اللہ نے بلا لیا، تو آج اس حاضری کو اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ حضرات ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں جن کی زندگی ایمان والی ہے۔ اس نے کہا تیری بیٹی ہے، اس کا بیٹا ہے، دونوں کی شادی کر دو، راضی ہو؟ کہنا جی راضی ہے۔ یہ سونے کا مٹکا اس دولہے اور دلہن کو تحفے میں دے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ او مسلمانوں، فیصلہ بادیو، تیرا میرا رب چاہتا ہے کہ جب تم دنیا سے جاؤ ایمان کی حالت میں جاؤ، جب تمہیں موت ہے تو ایمان کی حالت میں موت ہے۔ ریاست مدینہ، ریاست مدینہ میں قربان جاؤں، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات توجہ کیجئے، تاریخی واقعہ، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ریاست مدینہ میں گلیوں میں رات کو چکر لگا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم ہے، مدینہ منورہ کا حکمران ہے، 22 لاکھ 25 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ عمر 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 ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر المؤمنین ایک دروازے کے قریب سے گزرے، اندر سے آواز آ رہی تھی، اے میری بیٹی فاطمہ، جی میری اماں، دودھ میں پانی ملا دے، دودھ کم ہے اور لینے والے زیادہ ہیں، کوئی بات نہیں، دودھ پورا ہو جائے گا۔ یہ فاطمہ نامی بیٹی کہنے لگی، اے اماں جان، دودھ میں پانی ملانے سے، ملاوٹ کرنے سے امام الانبیاء نے منع فرمایا ہے۔ کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں یہ بیٹیاں، کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں یہ ایمان والے، فیصلہ آبادیوں میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں ایسے مومن کہ جن کے تذکروں سے تاریخیں بھری پڑی ہیں، جن کے تذکروں سے اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے، جن کے تذکروں سے اللہ پاک نے اپنے قرآن مقدس کی آیات بنائی ہوئی ہے۔ اماں جان،
اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اماں جان امیر المؤمنین نے منع فرمایا ہے۔ امی کہتی ہے بیٹی فاطمہ، امیر المؤمنین کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ فاطمہ بیٹی کہنے لگی اماں امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہا، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ نوجوانوں ایمان والی زندگیاں بناؤ۔ آدھی رات کو موبائل اور فیس بک چلانے والوں، یوٹیوب اور گوگل چلانے والی میری بیٹیوں میرے بیٹوں، قاری جمیل اجمل ملتان سے آیا ہے اور تمہیں ایک پیغام دینے آیا ہے، کہیں وہ رات تیری آخری رات نہ ہو جو تو موبائل چلا رہا ہے۔ رات کے 3 بج گئے، امی بھی کہتی ہے بیٹی سو جا، باپ بھی کہتا ہے بیٹا سو جا، بیٹی سو جا۔ امی ابو کو دھوکہ دینے والی بیٹی اور بیٹو سن لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زندگی کی رات آخری رات نہ ہو۔ یہ بیٹی فاطمہ کو بھی دیکھو، امی جان امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہا، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم ظاہر میں کچھ ہیں، باطن میں کچھ ہیں، ہماری زبانوں پہ کچھ ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں کچھ ہوتا ہے۔ ہماری جو غیبتیں اور چغلیاں، ہمارے فرشتے بھی کہتے ہیں یار بس کر، اب تو بس کر، تیرا رجسٹر بھر گیا غیبتوں چغلیوں سے۔ ہمارا بنے گا کیا؟ اس کمرے عدالت میں، قبر کے اس اندھیری قبر میں ہمارا کیا بنے گا جب رشتہ دار چھوڑ کے آ جائیں گے، مٹی ڈال کے آ جائیں گے؟ امی جان امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہا، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ یہی جملہ دل کرتا ہے پورے جمعے میں بیان کرتا جاؤں۔ امی جان امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہا، اگلا جملہ آپ پڑھ دیجئے، رب العالمین تو، سارے ذرا مل کے بولو، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات بیٹے کو پتا چل جائے زندگی ایمان والی بن جائے گی، یہ جملہ بیٹے کو مل جائے زندگی ایمان والی بن جائے گی، یہ جملہ باپ کو مل جائے زندگی ایمان والی بن جائے گی، یہ جملہ بیوی کو مل جائے کہ خاوند نہیں دیکھ رہا، رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ اگر بیوی کو مل جائے گھر جنت بن جائے، یہ جملہ خامد کو مل جائے یہ گھر جنت بن جائے، یہ جملہ تاجر کو مل جائے تجارت حلال ہو جائے، اور یہ جملہ گاہک کو مل جائے روزی میں برکت آ جائے، یہ جملہ سب کو مل جائے کہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کون عمر؟ ایمان والوں کا تذکرہ کر رہا ہوں تو کیوں نہ میں اس وقت تک ایمان والوں کا تذکرہ کرتے کرتے جب تک نبی کے صحابہ کا تذکرہ نہ کروں میرا خطبہ مکمل نہیں ہوگا، میرا حق ادا نہیں ہوگا۔ کون عمر ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہم نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا۔ عمر کے دل پہ ایمان، صدیق کے دل پہ ایمان ہے۔ میرا جی چاہتا ہے قرآن کی پوری آیت پڑھ دوں، اجازت ہے؟ قرآن کی پوری آیت پڑھ دوں، قرآن مقدس ہے۔ احباب گرامی توجہ کیجئے، غور کیجئے، سورۃ المجادلہ اور 28واں پارہ ہے، آخری نمبر آیت ہے، آخری رکوع ہے۔ الہ العالمین نے اعلان کر دیا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن کے نور سے آج ہمارے سینے منور فرما دے۔ آمین کی چھل لانی چاہیے، چھل لانی چاہیے۔ آمین رب، یہ بھی جملہ سنو، آمین رب سوہنے کے دروازے پہ ایک دستک ہے۔ وہ آہستہ بھی آمین سن لیتا ہے، لیکن اونچی کی کیا حکمت ہے؟
اس نے نمازوں میں بھی کئی ایسی نمازیں ہیں جن میں اونچی آمین کہنے کا حکم دیا ہے، وہ اس کی حکمت وہ جانتا ہے۔ یہ آمین ایسی پرزور کہیں، تکڑی کہیں، یہ رب کی چوکھٹ پہ دروازے پہ دستک ہے۔ اللہ آج میری دعا ہے، مسافر ہوں، میں گناہگار ہوں، مگر میرا یقین 100% پختہ اور مضبوط ہے، تیرے نبی کی حدیث ہے، تیرے محبوب نے فرمایا ہے، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ پہلی دعا تو یہ ہے، آج اس خطبہ جمعہ میں قرآن پاک کی برکت سے ہمارے گھروں میں جتنے مریض ہیں ان کو شفا یاب کر دے، جو فوت ہو گئے انہیں جنت عطا فرما دے، اور جو بے اولاد ہے میرے مولا انہیں نیک اولاد عطا فرما دے۔ بیٹیاں دی ہیں نا، ان ننی منی معصوم بچیوں کو ویر بھی دے دے میرے مولا۔ دل سے آمین کہو، دل سے آمین کہو۔ بڑی بڑی دعاؤں کے وعدے میں نے لوگوں سے کیے ہیں، لاہور میں، فیصل آباد، ملتان میں، گجرانوالہ، سیالکوٹ، بیرون ملک، اندرون ملک، اللہ جن جن سے وعدہ کیا وہ موجود نہیں ہے، وہ نہیں دیکھ رہے، مگر میرا وعدہ تھا کہ میں تمہیں ہر جگہ یاد رکھوں گا۔ میں سب کے لیے دعا مانگتا ہوں، کوئی بے اولاد ہے تو اولاد دے دے، بیٹیاں ہیں تو بیٹے دے دے، اللہ اولاد کے نصیب سوئے ہوئے ہیں تو جگا دے، اللہ رزق میں تنگی ہے تو فراخی عطا فرما دے، الہ العالمین دیندار بنا دے۔ مرنے سے پہلے ہمیں بھی یہ پیغام فرشتہ سنا دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، سبحان اللہ، ارجعی الی ربک، الی ربک، الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ دونوں اطراف سے سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ سنیں، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، پھر کہہ رہا سبحان اللہ، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اللہ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما۔ امیر المؤمنین نے دروازے پہ نشان لگا دیا، صبح ہوئی اپنے غلام کو بھیجا، مدینہ پاک کی فلاں گلی ہے، اس گلی کے اندر چلا جا اور اس دروازے پہ نشان دیکھ کے ان گھر والوں کو میرے ایوان بالا میں، ایوان صدر میں بلا گیا۔ گھر والے پریشان ہو گئے، آج خیر ہو، اللہ اکبر، آج امیر المؤمنین نے بلایا ہے، آج امیر المؤمنین نے طلب کیا ہے، ایوان عمر ہے، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم ہے، لوگوں غور کیجئے، توجہ کیجئے، ایوان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیٹی، ماں اور یہ گھر والے حضرات توجہ کیجئے، ماں کھڑی ہے، ماں کہتی امیر المؤمنین کیسے بلایا؟ فرمانے لگے رات تیری آواز تھی، دودھ میں پانی ملا دے، کپ کپ آ رہی ہے اور کانپ رہی ہے، جسم پہ
تھر تھراہٹ ہے، ہائے امیر المؤمنین کی تلوار سے کون بچائے گا؟ آج میرے اوپر حد لگے گی، آج میرے اوپر شریعت کا کوئی نہ کوئی میرے اوپر قانون نافذ کر دیا جائے گا۔ امیر المؤمنین فرمانے لگے کیا تیری آواز تھی؟ ہاں ہاں امیر المؤمنین میں ہی تھی، اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عمر نے اے بی بی چپ ہو جا، میں نے رات والی ساری باتیں سن لی ہے، میں نے کوئی شریعت کے قانون کی حد لگانے کے لیے نہیں بلایا، میں اس لیے بلا رہا ہوں، اس لیے آپ کو میں نے بلایا ہے کہ وہ جو بیٹی ہے تیری جس کا نام فاطمہ ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ تو میرے بیٹے کے لیے، میرے گھر کے لیے، میری اولاد کے لیے اس کو میری بہو بنا دے، وہ میری بہو بن جائے، میرے بیٹے کے گھر آ جائے۔ کیا تو راضی ہے؟ کیونکہ ایمان والے لوگ ایمان والوں کے گھر اچھے لگتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والے ایمان والوں کے گھر دعا مانگا کر اس موقع پہ، اللہ ہماری بیٹیوں کو ایمان والے گھرانے دے۔ پتہ نہیں ہماری زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوئی قسمت والا اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ جائے۔ میں نے پرسوں ایک نماز جنازہ ملتان میں شرکت کی ہے، اللہ اکبر، 32-33 سال عمر ہے اور بچے چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے جا رہا ہے، ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کف دست ساکی، چھلک پڑا رہی دل کی دل ہی میں حسرتیں کہ نشان قضا نے مٹا دیا۔ پتہ نہیں کسا کیسا وقت آئے گا۔ اللہ ہماری زندگیاں رکھنا، ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں رخصت کریں، ان کی خوشیاں اپنے آنکھوں سے دیکھیں، ان کے گھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ان کے گھر جنت بنا دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ایمان والے گھر دینا، ایمان والے رشتے دینا، ایمان والے گھرانے دینا، ایمان والے ملا دینا، اور جو ہمارے گھر آئے ہماری بہو بنے، اللہ وہ بھی ایمان والے لے کے آنا۔ اللہ کوئی ایسے رشتے ملا دینا۔ اللہ بارگاہ تیری بارگاہ میں استدعا التجا درخواست ہے، مولا کریم جتنے آئے ہیں سب کی اولادوں کے نصیب اچھے فرما۔ آج میرا موضوع یہ تھا کہ ہر بندے کی زبان پہ یہ جملہ کہ سائیں دعا کرو اللہ ایمان والی موت عطا کر دے، ساتھ یہ بھی دعا منگوایا کر، یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ایمان والی موت کے ساتھ پہلے ایمان والی زندگی عطا فرما دے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں درس حدیث کے لیے۔ پتہ چلا فلاں جگہ ایک بندہ ہے مگر اس کے پاس سفر کے لیے کرایہ نہیں، چلو میں خود جا کے اسے پڑھا آتا۔ اللہ ایسے ایمان والے علماء کی ہمیں بھی زیارتیں عطا فرمائے۔ اس دنیا میں ایسے جو بھی علماء ہیں اللہ ان کی جوتی اٹھانا بھی ہمارے لیے سعادت ہے۔ اللہ اللہ۔ تو ایک راستے میں بستی یہی رات کا وقت ہے، اندھیرا ہو گیا، چلو ادھر عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، رات مسجد میں رہ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، توجہ کیجئے، کہ رات مسجد میں رہ جاؤں گا۔ تو نماز پڑھی عشاء کی، تو نماز کے بعد مولانا صاحب فرمانے لگے کہ محترم آپ مسافر ہو، آپ مہربانی باہر نکلو، میں نے تالا لگانا ہے۔ اس نے کہا بھئی میں نے یہیں رہنا ہے۔ تو وہ امام مسجد کہنے لگا جی میری مجبوری ہے، انتظامیہ میری چھٹی کرا دے گی۔
مہربانی آپ باہر نکلو، مہربانی، یہ قانون نہیں ہے ہماری انتظامیہ کو، وہ کہتے ہیں جو بھی مسافر اس کو نکالو، تالا مارو، کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے۔ امام صاحب روب میں کہتے ہیں، جلالی میں کہتے ہیں، میں نے بولا نا کہ میں رات ادھر رہوں گا، میں نے کہا میں رہوں گا ادھر۔ وہ تھوڑا سا بحث اونچی ہوگی، بحث کرتے کرتے صحن میں کھڑے ہیں۔ اس وقت دیہاتوں کی مسجد کی، اب بھی دیہاتوں میں چلے جاؤ مسجد کی دیواریں چھوٹی ہوتی ہیں باہر کی، تو ایک نوجوان ایک اللہ والا گزرا، تو اس نے دیکھا، اس نے فرمایا کہ استاد محترم اپنے امام کو کہ کیوں جی بحث کر رہے ہو، یہ کون ہے جی؟ کہنے کہ مسافر ہے، کہتے ہیں میں نے مسجد میں رہنا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ باہر نکل، میں نے تالا مارنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ استاد جی جملہ سنے، جملہ، اور پھر سبحان اللہ کا دل کہہ دے تو کہہ دینا بآواز بلند۔ کہنے لگا استاد جی آپ لڑو نا، اگر آپ اللہ کے گھر میں نہیں ٹھہرنے دیتے نا، یہ مجھے دے دو، میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، روٹی بھی کھلاؤں گا، پانی بھی پلاؤں گا، اور میں اس کی خدمت کروں گا۔ فجر کے وقت آ جائیں گے ہم، فجر کے وقت تو پابندی نہیں ہے نا، آ جائیں گے۔ لے کے چلا گیا۔ اب رات کا وقت ہے، روٹی لا کے سامنے رکھی، حضرت روٹی کھاؤ، صبح تعارف کریں گے۔ اب رات کا، آپ بھی تھکے ہوئے، میں بھی تھکا ہوا، میں نے صبح کا آرڈر دینا ہے۔ وہ مزدور آدمی تھا، نان بھائی تھا، روٹیاں بناتا تھا، اس نے کہیں شادی پہ کسی آرڈر پہ روٹیاں پہنچانی تھی، نان پہنچانے تھے۔ صبح اٹھا، تہجد سے پہلے اٹھا، اور آٹا، اس نے آٹے کا ایسے بک بھرا اور تھال میں تسلے میں ڈالا، تو زبان سے بولا استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پھر دوسرا بک بھرا ڈالا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تھال بھر گیا۔ پھر اس میں پانی کے جگ ڈال رہا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پھر آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پھر پیڑے بنا رہا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پھر وہ روٹی لگاتا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پھر روٹی نکالتا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پھر وہ اس روٹیوں کے پیک بناتے ہیں، 25 20 یا 50 روٹیوں کے پیک بناتا ہے۔ پھر کہتا ہے ہر روٹی پہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ امام صاحب بھی بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یار ساری رات سون نہیں دیتا، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ دس اس رب نے تینوں کی کچھ دیتا ہے، کچھ ملیا بھی ہے کہ نہیں؟ ساری رات ہی میں سون دیتا، استغفر اللہ و اتوب الیہ، کچھ ملیا بھی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا سائیں اللہ نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے کسی کا محتاج نہیں بنایا، اور مجھے کیا چاہیے؟ میری پھر شادی کرا دی، مجھے بیوی دی، فرما بردار بیوی دی ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ پھر مجھے بے اولاد نہیں رکھا، مجھے بیٹیاں بھی دی ہیں، بیٹے بھی دیے ہیں۔ پھر جو ہے نا آج تک میں نے کسی سے لینا ہوگا دینا نہیں ہے، مزدور ہوں، غریب بندہ ہوں، لیکن مجھے سکون ہے، اللہ کا فضل ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے سائیں اللہ سے جو کچھ مانگا مجھے رب نے دیا ہے، مگر سائیں میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ آج آپ مسافر ہیں، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، علماء ماشاءاللہ کثیر تعداد میں سناتے رہتے ہیں، لیکن کئی دوست نہیں سنا ہوگا۔ میں ایمان والوں کی زندگی پیش کر رہا ہوں کہ ایمان کی موت کی تمنا کرنے والوں اللہ سے دعا کرو، اللہ مرنے سے پہلے اگر ہم ایمان کی موت مانگتے ہیں ہمیں ہر قدم پہ ایمان والی زندگی عطا کرے۔ اس نے کہا سنگ ایک دعا میری قبول نہیں ہوئی، وہ آپ کر دینا، مسافر ہو، سنا ہے مسافر کے دعا رد نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کیا دعا ہے وہ بتا دے، وہ میں کر دوں گا۔ کہنے لگا میں نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک میں امام احمد ابن حنبل کی خدمت نہ کر لوں۔ اللہ سمجھنے والوں کو ضرب لگتی ہے، ایمان والوں کو چوٹ لگتی ہے، ایمان والوں کو پتہ لگتا ہے کہ ایمان والوں کی زندگیاں کیسے ہوتی ہیں۔ کہنے لگا تو امام احمد بن حنبل سے محبت کیوں کرتا ہے؟ کیوں محبت کرتا ہے؟ نام سنا ہے؟ کہتا جی نام سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ میری اللہ نے ساری دعائیں قبول کی اس تسبیح کی بدولت، استغفر اللہ و اتوب الیہ، تو بھی پڑھا کر۔ میں نے یہ واقعہ اکثر جگہ پیش کیا، بیان کیا، لاہور میں جوہر ٹاؤن میں میں نے بیان کیا، تو
ایک آدمی نے پڑھنا شروع کر دیا، اس کے کوئی پلاٹ کا معاملہ تھا، پلاٹ اس کے قریب تھا، ہمسایہ پلاٹ تھا، یعنی بالکل دیوار کے ساتھ، پیسے نہیں تھے، کہتے پیسے نہیں تھے، میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ ایک دن میرے پاس ہے، کہنے لگا پلاٹ کا سودا کرنا چاہتا ہوں، بیچنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا جی وہ تیری زمین جو فلان جگہ پڑی ہے وہ مجھے دے دے، پلاٹ تو لے لے، میں ادھر جانا چاہتا ہوں تو یہ لے لے۔ کہتا ہے میں وہ بیچنا چاہتا تھا اور یہ لینا چاہتا تھا، میرے بغیر محنت کے اللہ نے اس کو بھیج دیا ہے۔ استغفر اللہ، تھوڑا پڑھو اونچی، استغفر اللہ۔ تو کہنے لگا امام احمد بن حنبل کو دیکھا تو نے؟ کہنے لگا دیکھا تو نہیں، لیکن میرے دل میں نا ان کی محبت بڑی ہے، میری زندگی کی یہی خواہش رہی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا، بس میری خواہش تھی اللہ امام صاحب ملا دے، میں ان کو خدمت کروں، روٹی کھلاؤں، پانی پلاؤں، بستر بچھا دوں، ان کو وضو کراؤں۔ امام احمد بن حنبل بھائی اتنی کیوں محبت کرتا ہے؟ کہنے لگا میں نے سنا اس کو 4 بادشاہوں نے مارا۔ کتنے؟ 4 بادشاہوں نے مارا۔ وہ کہتے تھے احمد قرآن مخلوق ہے، احمد کہتا تھا کوڑا کھا کے الحمدللہ کوڑا لگا ہے، قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ آج ہمارے دلوں سے قرآن کا حیا ہی ختم ہو گیا۔ آج ہم نے لکھ کے مردوں پہ ڈال دی چادر کہ قرآن یہ مردوں پر ڈالنے کے لیے تھا۔ آج ہم نے قرآن کی تختیاں لکھوا کے قبرستانوں میں لگا دی، آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ رحمان۔ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا، بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، میں نے گناہگار آنکھوں سے دیکھا کتا پیشاب کر رہا ہے۔ قرآن کی یہ عزت کرتے ہو تم، پھر ایمان والی موت مانگتے ہو۔ اللہ سے ڈر جاؤ لوگوں، قبرستانوں میں اس قسم کی پلیٹیں نہ لگاؤ، کیونکہ قبرستان میں قبر پہ ہر وقت چوکیدار نہیں بیٹھا، وہاں کتے بھی لے پھر رہے۔ 4 بادشاہوں نے مارا امام سو، قرآن مخلوق ہے۔ 3 مولوی مان گئے، کہنے لگے جی ہمیں چھوڑ دو۔ ایک نے کہا جی میری بیوی بیمار ہے، ایک نے کہا جی میری طبیعت خراب، ایک نے کہا جی میں اماں سے پوچھ کے نہیں آیا، ایک نے کوئی 3 نکل گئے، ایک بچ گئی امام احمد۔ 4 نے مارا۔ جب وہ مارتے تھے نا تو وہ کہتے تھے احمد دیکھ تیرے پیچھے کوئی آیا، تیرے پیچھے کوئی آیا، فوج میری، وزیر داخلہ میرا، وزیر خارجہ میرا، وزیر دفاع میرا، سارے وزیر میرے، فوج میری، سارا کچھ میرا، اور جب جو چاہوں میں کروں، دیکھ تجھے مار رہا ہوں، تیرے پیچھے کوئی آیا۔ ایمان والوں کی زندگی۔ امام احمد ابن حنبل فرمانے لگے بادشاہ تو کہتا ہے میرے پیچھے ساری فوج کھڑی ہے، وزیر کھڑے ہیں، سارے کھڑے ہیں، بادشاہ یہ کوئی عظمت یا عزت کی بات نہیں ہے، عظمت اور عزت کی بات دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں کہتا ہوں کون کس کے پیچھے کھڑا ہے، تیرے پیچھے کون کھڑا ہے۔ جب تیرا بھی جنازہ اٹھے گا، جب احمد بن حنبل کا بھی جنازہ اٹھے گا، پھر دیکھنا میرے پیچھے کون آتا ہے۔ اور فیصل آباد کی گلیوں نے ثابت کیا، خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آباد، رحمت اللہ۔ میرے مولا تو کیسا رحمان ہے، عزت کیسی دی ہے، کبھی حافظ عبد المتین اصغر کو عزت دے رہے اور کبھی خطیب ایشیا کو۔ 17 رمضان کو امی عائشہ دنیا سے گئی، 17 رمضان کو بیٹا گیا۔ یہ ہے ایمان والوں کی زندگی، جن کی موت بھی ایمان والی ہے، جن کی زندگی بھی ایمان والی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے جب امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا جنازہ اٹھا اور اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا، کم و بیش لوگوں توجہ کیجئے، کم و بیش لاکھوں کی تعداد میں، 25 لاکھ لوگوں نے امام احمد بن حنبل کا جنازہ پڑھا ہے، اور 25,000 یہودیوں نے، غیر مسلموں نے یہ جنازے کو دیکھ کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کی موت بھی انقلاب ہوتی ہے، ایمان والوں کی زندگی بھی انقلابی ہوتی ہے۔
آج میرا خطبہ، آج میرا موضوع اور آپ کے سامنے یہ میرا میسج یاد رکھ لینا کہ سائیں دعا کرو اللہ ایمان والی موت دے۔ جب ایمان والی موت مانگتے ہو نا، آج ذہن میں رکھ لو، سب سے پہلے اللہ سے بولو اللہ ہمیں ایمان والی زندگی بھی عطا فرما دے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے اچھا اب آپ بتائیں دعا کس کی قبول ہوئی؟ اسی مزدور کی۔ امام صاحب فرمانے لگے تیری وہ دعا بھی میرے رب نے سن لی ہے، میں ہی احمد بن حنبل ہوں جسے دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی تھی۔ اے میرے مولا ہماری آنکھیں بھی ترس رہی ہیں، ہمیں ہمارے نبی کی زیارت کرا دے، ہمیں ہمارے محبوب کی زیارت کرا دے، ہمیں ہمارے نبی کی زیارت کرا دے، ہمیں صدیق عمر عثمان حیدر کی زیارتیں کرا دے۔ اللہ آمین دل سے کہہ دے، آمین تکڑی کہہ دے۔ اللہ ہم گناہگار ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس سٹیج پہ آنے کا پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ دنیا میں ایمان والوں کو اللہ کے رسول کی زیارتیں کیسے ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں کیسے تھی، وقت اجازت نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔